الحمد لله والصلاة على أهلها بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة صلاة درود ایسا کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے گھبراہٹ تو نہیں بات شروع کی جائے علم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. اے حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کیسی مثل بیان کی کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے جس کی اصل زمین پر ہے اور شاخ آسمان میں. آج ہم نے عملی طور پر بھی اس شجر کو تلاش بھی کرنا ہے، اس کی نشاندہی بھی کرنا ہے، اور اگر میرے سامعین کے مزاج تھکے ہوئے نہیں ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں گے کہ وہ اصل ہے اور وہ شاخ آسمانوں پہ جائے. بیزاری کی شکن ہٹا لو اپنے ماتھے سے. ہاں مجھے تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے. اپنے اپنے ذہنوں کو بیدار ثابت کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری حیدری. کلمہ طیبہ نے یہ گزشتہ مجالس میں آپ سن چکے ترقی کی تو شجرہ طیبہ جیسا ہوا. ثابت کیا ہوا؟ یعنی آل محمد کو کلمہ طیبہ جیسا نہیں کہا گیا بلکہ لا الہ الا اللہ کو آل محمد جیسا کہا گیا. اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ہاں کہ اگر کہا جاتا کہ آل محمد لا الہ الا اللہ جیسے ہیں تو شرف اہل بیت کو ملتا. کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان جیسا ہے تو شرف شہرہ آفاق حدیث نیشہ پور. اور نقوی صاحب یہ وہ حقیقت قاہرہ ہے جسے علماء اہل سنت نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں لکھا کہ جب تمہارے امام ہشتم نیشہ پر تشریف لے گئے ہجوم تھا 80,000 کا مجمع 2000 قلم دوات موجود تھے علماء کے لکھنے کے لیے کہ جو رسول کا بیٹا فرمائے گا وہ لکھ لیں گے. 2000 قلم دوات آمادہ. سرکار سواری پہ ہیں، سواری پہ اماری ہے، اماری پہ پردے ہیں، پردے کے اندر پردے والی ذات ہے. جو تازہ دم بیٹھے ہو تمہارے لیے کہہ رہا ہوں. شور ڈر گیا
اور لفظ یہ ہے، لوگوں کی حالت یہ تھی وَالنَّاسُ بَيْنَ بَاقٍ وَمُتَمَرِّغٍ فِي التُّرَابِ وَمُقَبِّلٍ حَافِرَ دَابَتِهِ۔ تین قسم کے لوگ تین طبقوں میں بٹ گئے تھے، شدت عقیدت سے رونے والے، فرد مودت سے مولا کی سواری کے قدموں میں لوٹنے والے، وہ مقبل حافر دعوت ہی مولا کے گھوڑے کے سموں کو چومنے والے، اور حجت خدا نے کسی سے نہیں کہا کہ جانور کے سم چوم کے شرک کر رہے ہو۔ آپس کی بات ہے، کچھ تھکن آج تم پر زیادہ نہیں طاری ہو رہی ہے؟ اچھا، آوازیں ٹھیک ہے، تھک گئی ہیں، لیکن چہرے تو تھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ ہاں چہرے جیتے رہو۔ اب اس نے کہا کہ تمہارا کچھ رو رہے ہیں، کچھ خاک پہ لوٹ رہے ہیں، کچھ سواری کے سما کو چوم رہے ہیں۔ فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیے۔ جو لفظوں کے سوداگر ہیں ان کے لیے ہے بات میری، جن کو سننے کا فن آتا ہے، جو سماعت کا ڈھنگ جانتے ہیں۔ فرزند رسول کچھ ارشاد فرمائیے، ورنہ مر جائیں گے ہم شب اسرا کے پردے کی طرح ہماری کا پردہ سرکار۔ ایک مختصر سی حدیث پڑھی وہاں میرے مولا نے، سمیت عن ابی عن ابی ہے 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 امیر المومنین عن رسول اللہ عن جبرائیل عن اسرافیل عن میکائیل عن اللہ عن القلم عن الباری۔ فرمایا میں نے یہ حدیث اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے اپنے بابا جعفر صادق سے سنی، انہوں نے اپنے بابا باقر العلوم سے سنی، انہوں نے اپنے بابا زین العابدین سے سنی، انہوں نے اپنے بابا سلطان کربلا سے سنی، انہوں نے اپنے بابا امیر کائنات سے سنی، انہوں نے رسول سے، رسول نے جبریل سے، جبریل نے اسرافیل سے، اسرافیل نے میکائیل سے، میکائیل نے لوح سے، لوح نے قلم سے، قلم نے خدا سے۔ ہے لاہور والو، جس مرگی کے مریض کی مرگی کا دورہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس کے دائیں کان میں اسی سلسلے سمیت یہ حدیث پڑھو، اٹھ بیٹھے گا۔ یہ تمہیں مفت کا علاج بتا دیا ہے میں نے۔ کیا سنا؟ کیا قال اللہ، اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی آمین آمین عذابی۔ اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا میرے عذاب سے بچ گیا۔ یہ کہہ کہ سرکار نے باغ کو جنبش دی، سواری چلنے لگی، قلمیں سرسرانے لگی، 2000 شاکر رضوی کلموں کی سرسراہٹ گونجی۔ مولا نے ہماری سے جھانکا اور بآواز بلند پکار کے کہا، لکھنے والے صاحبان علم، لا الہ الا اللہ بے شروطہا وانا من شروطہا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، ایک شرط میں ہوں۔
فرمایا لا الہ الا اللہ بشروطہا، لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں، وانا من شروطہا، اور اس کی ایک شرط میں ہوں، یعنی یہ 12 کے 12 لا الہ الا اللہ کی شرطیں. جعفر نقوی اب یہ بھی لاہور والوں کو میں یاد دلاؤں، مشروط محتاج ہوتا ہے شرط کا. ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہے، دوائی کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے، دوائی کھانا شرط ہے. اب شفا محتاج ہے دوا کی. اب میرا سینہ لاہور والوں پھٹنے کے قریب ہے. رضا کہتا ہے ہم لا الہ الا اللہ کی شرط ہے، اور 2 ٹکے کے ناپاک ملا جن کا لا الہ الا اللہ محتاج ہو، تیرا گزارا ان کے بغیر. علی حق، 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 علی حق. اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ بس میں نے جو پیغام دینا تھا اب پتہ چل گیا نا کہ کیوں کلمہ ان جیسا ہے. کیونکہ ظاہر رضوی کلمہ ان کا محتاج ہے، یہ کلمے کے محتاج نہیں ہے. میرے بعض شہروں کی روشنی کیوں بجھ گئی؟ کہہ دوں آؤ. امیر کائنات کی عبادت کے 2 رخ ہیں، ایک وہ جو بندوں کو سکھائی، ایک وہ جو جلی اور علی کی تنہائی میں باتیں. تنہائی میں عبادت کا انداز کچھ اور ہوتا تھا علی کا. اب جیسا کہ یہ تو آپ جانتے ہیں نا سارے، کیونکہ خطبہ عموماً پڑھتے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے تھے، اور تنہائی میں محبتوں کا خوف من نارک ولا تمان من جنتک بل وجدتک اہلا لعبادتک. نہ تو میں نے تیری جہنم کے خوف سے پڑھی ہے، ولا تمان من جنتک، اور نہ ہی تیری جنت کی تما. یا علی جہنم کا خوف کیوں نہیں ہے تمہیں؟ ہزیان نہ بک جاہل، میرے اپنے غضب کا ہی تو نام جہنم ہے. اور جنت کی ضرورت کیوں نہیں؟ فرمایا دعوے دار ہیں تو
تجھ تک یہ حدیث نہیں پہنچی حسنین کے نانا کی کہ جب اللہ نے پہلے پہلے نور کو اپنی نور ذات سے جدا کیا تو پھر اسے کہا فضحک یا حبیبی، اے میرے حبیب ذرا مسکرا. حسنین کا نانا مسکرایا، اس تبسم سے جنت پھل گئی. ہماری مسکراہٹ کا دوسرا نام جنت. تو کدھروں کیسی جھکتا اس لیے ہم کو تو عبادت کے لائق. تو ایسے ہی تنہائی کے لمحوں کی ایک بات ہے. یہ تو لا الہ الا اللہ ہے نا جو مشروط اور محتاج نظر آ رہا ہے ان کا. وہاں علی نے ایسی بات کی، میں اور آپ کیا ہیں. میں نے شاکر جی وہاں روح الامین کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھے. وہاں میں نے وحی کے جسم پہ لرزہ دیکھا. کیوں؟ علی دعوت ہی ایسی کر رہا تھا. علی اللہ سے کہہ رہا ہے الہی ظہورک منی ووجودی منک فلست تظہر لولا یا لم اکن لولا. اے پروردگار اس وقت تنہائی ہے تیری میری، اور کوئی کان سننے والا نہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں. آپ تنہائی میں تسلیم کریں تو میری ضرورت، میں تیری ضرورت. یہ بات حقیقت ہے، صداقت بھی ہے واللہ. جو میرا عقیدہ ہے وہ جانے میرا اللہ. کیا دشمن حیدر کے لیے گوشہ جنت لا حول ولا قوت الا کیا بات کہاں تھی والا؟ میں نے نہیں کہا میری کہتی ہو تو علی نے کہا. آ تنہائی میں تو صرف بار بار گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو. آ مالک تنہائی میں تسلیم کریں تو میری ضرورت، میں تیری ضرورت. یاری تشریح کر ظہورک منی ووجودی منک فلست تظہر لولا یا لم اکن لولا. پڑھنے والے تو میری ضرورت ہے، تو نہ ہوتا مجھے وجود نہ ملتا. میں تسلیم کر رہا ہوں اگر تو نہ ہوتا علی کو وجود نہ ملتا، تو بھی معاون اگر علی نہ ہوتا تجھے ظہور نہ ملتا. جیتے رہو، زندہ رہو، سلامت رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اب سمجھ میں آ گئی بات نا؟ جو اپنے خالق کی ضرورت ہو، تو کہتا ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں. اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں. اب میں اس بحث میں نبی صاحب پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ اللہ نے علی سے لہجہ ادھار لیا تھا یا خود علی کو بلا کے بٹھایا تھا. تم جو مان لو، میرا ووٹ آدھا آدھا کر لو، آدھا اس پارٹی کے ساتھ آدھا اس کے ساتھ. یہ فراغ دلی ہے نا جو کہتے ہیں کہ علی خود تھے وہاں، میرا ووٹ ان کے ساتھ. جو کہتے ہیں نہیں اللہ نے لہجہ لیا تھا علی سے، میرا ووٹ ان کے ساتھ. یہ تو مان لیا تیرے اندر کے مفتی نے کہ اللہ اپنے محبوب سے نہیں مل سکتا جب تک علی نہ ہو.
طیبہ ترقی کرے تو ان جیسا اس بات کو بس اسی کو ذہن میں رکھنا ہے. کلمہ طیبہ ترقی کی شکل میں پھر جاگے کیسا بنتا ہے. واہ واہ. وہ بھی ان کی حقیقت جیسا نہیں، ان کے شجرے جیسا. جی ان کے شجرے جیسا ترقی کرے. ایک حجت ایسی ہے نبی صاحب زمانے میں جس سے اللہ نے صرف کلمہ کہا بس. کلمہ طیبہ نہیں، کلمہ. تھک گئے ہو تو یہی چھوڑ دو. سورہ نساء، کون سا سورہ؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ القاہ الی مریم. اللہ نے فرمایا یہ مریم زادہ عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کی طرف القاء کیا. عیسیٰ صرف کلمہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ہفتہ ہو گیا ہے تمہیں مسلسل سنتے اور مجھے 9 ہفتے ہو گئے مسلسل بغیر کسی ریسٹ کے پڑھتے ہوئے. میری تازگی بھی دیکھو، اپنی پجمردگی بھی دیکھو. کیا ابھی تک تمہارے ذہنوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا عیسیٰ امر اللہ، روح اللہ، نبی، رسول، معصوم، حجت، بطول زادہ، نطفے سے پاک، صرف کلمہ. کلمہ طیبہ نہیں بن سکا. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یعنی عیسیٰ وہ ہے جو کلمہ طیبہ جیسا نہیں بن سکا، اور ایک وہ ہے کہ کلمہ طیبہ اگر ترقی نہ کرے تو ان کے شجرے جیسا نہیں بنتا. نہیں، اب یہ فیصلہ تم دو گے تو پھر آگے بڑھوں گا، ورنہ میں بیٹھا ہوں چپ. نہیں، پہلے فیصلہ دو پھر آگے بات کروں گا، ورنہ بیٹا جیتے رہو. لیکن میں نے نعرہ نہیں مانگا، میں نے فیصلہ مانگا ہے. پہلے کرو گے فیصلہ تب آگے بات ہوگی، ورنہ مسجد کے دروازے بند. تم بھی گئی 1 منٹ باقی رکھیں. معافی سرکار، معافی. اپنے جو ولادت ہے اس کو پاکیزہ ثابت کرنا ہے اور عرش اولا سے بلند تر نعرہ لگا کے علامہ صاحب کو یقین دلانا ہے کہ ہم بھی تازہ ہیں، آپ بھی تازہ ہیں، تا قیامت تازہ ہے. نعرہ حیدری. جیتے رہو. یا تو میں نے تم سے نعرے مانگے ہوں تو تم لگاؤ نا. میں نے نعرہ تو مانگا ہی نہیں. میں نے کہا پہلے کرو گے فیصلہ پھر بات آگے، ورنہ میں بھی رات یہی تم بھی یہی. فیصلہ کیا؟ عیسیٰ، اس کے پاس جو کمالات ہیں وہ ذہن میں رکھ لو. وہ کلمہ طیبہ کے نیچے کھڑا ہے اور ایک طرف علی ہے جو کلمہ طیبہ کے اوپر کھڑا ہے. زینے بناؤ نا ذہن میں. عیسیٰ بلا تشبیہ عیسیٰ کلمہ طیبہ علی. نہ ایسے کہاں جانے دوں گا میں تمہیں.
فیصلہ کیے بنا پھنس گئے ہو آج تو. جو کلمہ طیبہ جیسا نہیں، اگر اس کی کوئی صفت تنظیم نقوی صاحب علی سے پڑی ہوئی نظر آئے، یا خدا عادل نہیں رہتا کہ جو عیسیٰ سے کم تھا اسے کلمے سے اعلیٰ کیوں بنایا، اور جس کی صفت علی سے زیادہ تھی اسے کلمے سے نیچے کیوں رکھا؟ اگر اللہ عادل ہے تو پھر علی ہر لحاظ سے عیسیٰ سے بہت آگے ہونا چاہیے نا. تو جو کلمے سے نیچے رہتا ہے وہ تو نطفے سے نہیں ہے. ہر بلندی خرد و کمالات کی ہے خدا کے لیے یا علی کے لیے، اس لیے چن لیا میں نے باب علی اپنے افکار کی برتری کے لیے. میرا مولا مدار وجود عدم، میرا مولا مدار وجود عدم، میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرے مولا کے قبضے میں لوح و قلم، میرے مولا کے دوش نبی پہ قدم، میرے مولا کے دوش نبی پہ قدم. ارے حوصلہ چاہیے ہم سری کے لیے، اپنے افکار کی برتری کے لیے. نعرہ حیدری. آپ کو کل ٹائم مل جائے گا. بات کہاں تھی بھلا؟ عیسیٰ کلمے سے نیچے. جی پھر یوں بھی نہیں، یوں وہ نطفے سے نہیں، اور جو کلمے سے بھی اونچا ہے وہ نطفے سے ہوگا. سر اٹھا. فرق بتاؤں کتنا ہے نبی صاحب عیسیٰ اور علی میں؟ سورہ زخرف. کون سا سورہ؟ میں غلط کر گئے ہوں. لما جاء عیسیٰ بالبینات، اللہ فرماتا ہے جب عیسیٰ معجزات لے کے آیا، فَلَقَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ. کہ لگا میں حکمت لے کے آیا ہوں، معجزے لے کے آیا ہوں، اور تمہارے اختلافی معاملات میں بعض کا علاج کرنے آیا ہوں. جی قرآن ہے، قرآن روایت نہیں. سورہ زخرف میں آیت ہے لَأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي، میرے پاس بعض کا علاج ہے، بعض جز ہوتی ہے. اے اللہ یہ تو تھک گئے ہیں، مجھے ہی بتا دے میرا مولا علی کیا ہے. فرمایا چپ، کل شیء احصیناہ. ہم نے کل شے بھر دی امام مبین میں. نقوی صاحب جاہل ہے واللہ. میں شیعہ مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہر شے کا علم. یہ علم لفظ کس کا ترجمہ ہے؟ بولو یہ علم کس کا ترجمہ ہے؟ یا تو ہوتا وَعِلْمَ كُلَّ شَيْءٍ. یہ تو اللہ ہے کیوں بھیجتا نا علم کل شے ناسینا فی. ہم نے کل شے کا علم کا تو لفظ ہی نہیں آیا اس میں. کل شے
اب تھکا دیا نا تم نے نہیں 9 بجے اگر مجھے بٹھاتے تو یہ نہ تھکے ہوئے ہوتے 40 منٹ پروگرام سے لیٹ ہوں گے تو پھر تھکیں گے ہی نا آپ تو نہیں تھکے ہوئے ہوں گے لیکن میں سست ولا کا قائل ہی نہیں علم ان کا کائنات سے جدا گانا ہے یہ ایک الگ چیز ہے یہ ٹھیک ہے کہ کائنات کا کل علم بھی ان کے پاس ہے لیکن یہ آیت کا ترجمہ نہیں علم تو ایسا ہے ابن ابی الاوجاع مشہور دہریہ قبلہ امام ششم کے زمانے کا دہریہ تھا اللہ کو نہیں مانتا تھا اور تمہاری امام ششم سے اکثر جب نبی بحث کرتا تھا خدا کے وجود پر اس نے گھوڑے کی لید اور پیشاب بند کر دیا ایک بوتل میں اور پھر رکھ دیا دھوپ میں کچھ دنوں کے بعد بوتل کیڑوں سے بھر گئی کیڑے بڑھ جاتے ہیں نا گندگی جو تھی وہ بوتل لے کے مولا کی خدمت میں آ گیا انی خلقتھا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں بیٹھے ہو چلے گئے ہو اپنی طرف سے اس نے بڑا تیر چھوڑا رسول کے بیٹے نے مسرت چھوڑی مسکرا کے فرمایا ایک بار پھر سوچ لے تو خالق ہے نا ان کیڑوں کا ہاں میں خالق ہوں فرمایا بس یہ بتا دے اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں انی عالم آجالہم وآمارہم وارضاکہم وما ذالک لست بإلہ فکیف بک فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ان کے نر جانتا ہوں مادہ جانتا ہوں ان کی عمریں جانتا ہوں ان کے رزق جانتا ہوں کون کب مرے گا جانتا ہوں اس کے باوجود میں اللہ نہیں دوں گا علم تو ایسا ہے لیکن آیت میں نبی صاحب علم نہیں ہے کل شے احسا کر دیا ہم نے امام مبین میں اب جو شے ہے وہ قبضے میں ہے علی کے سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں تھکتے جا رہے ہیں میرے سینے کی انگیٹھی زیادہ تپش دے رہی ہے اب میں کس کو سناؤں بھیج جبریل کو سنے مجھ سے یعنی عیسیٰ صرف کلمہ ہے وہ پرندہ خلق کرتا ہے تیرے قبضے میں ہر شے ہے تو کیا خلق کرتا ہے علی نے کہا ہدیان نبک عیسیٰ بھی تو ایک شے ہے کیونکہ نبی صاحب اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس پہلے حصے کے مصداق ہو اس وقت تم آیت شروع یوں ہوتی ہے نا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فی امام مبین ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم ہر بات کو لکھتے بھی ہیں اور اس کی تصویریں بھی لیتے ہیں تمہاری فضائل علی پہ کھلے ہوئے چہرے اٹھے ہوئے ہاتھ نعرے لگاتی ہوئی زبانیں
छलकती हुई तासीर, सफ़े रुखसार पे लिखा हुआ हलाल शजराए नसब, इन सब की फरिश्ते तस्वीरें ले रहे हैं और अली के पास पेश हो रही हैं। जिस दिन मैदान क़यामत में खुदा क़हार बन के आवाम का हिसाब करेगा, अली यही वीडियो चला के कहेगा, उधर से कमजोर रहे, देख मेरे फज़ाइल पे खुशी कर। मवद्दत की बात है। जिन्होंने अभी उठ के नारा लगाया जाफर नकवी के पहलू में, कोहाट से आए हैं ये भी, जिनको मोहब्बत है वो कोहाट से आ गए। और कुछ ऐसे हैं जो हाँ, ये तो अपनी अपनी तकसीम है, तकसीम करने वाले की। रजीना किस्मत अल जब्बा और रफीला, हम तकसीम करने वाले की तकसीम पे बड़े राजी हैं। कौन शायद अब तो समझ में आ गई बात। ये फर्क है ईसा और अली में, वो कलमे से नीचे। और आओ बस, तुम्हें ज्यादा थकाना नहीं, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। दांत देखे नहीं, दांत तो रोज देते हो। हकीकत के हथौड़े की जरबत को हंसते हंसते बर्दाश्त करके, हालांकि तुमने कोई मुझ पे एहसान थोड़ी किया है, अपने हालात ज्यादा होने का सबूत दिया है, लेकिन फिर भी बाखुदा मुझे बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने सब हलाली हैं, सब मवाली हैं। तो आओ नतीजे की तरफ बढ़े। ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन का शजरतन तय्यबतन, शजरा तय्यबा, कलमा तय्यबा, ये बोध था। अब अल्लाह ने मिसाल दी कलमा तय्यबा को नकवी साहब शजरा तय्यबा से, यानी कलमे में और शजरा तय्यबा में कोई कदर मुश्तरक होनी चाहिए। होनी चाहिए कदर मुश्तरक, ठीक है ना, वरना तो निस्बत देने को भी फायदा नजर नहीं आता है। और अलामत क्या है? असलहा, तो शजरे की असलहा साबित फरोहा फी समा, मैं पूरी जायदाद दे दूंगा, मुझे दुनिया में ऐसा दरख्त दिखाओ जिसका तना जमीन पर हो, शाख आसमान में हो। दिखा सकते हो? नहीं, मैं दिखा सकता हूँ। जी जी, मैं दिखा सकता हूँ। आओ बैठे यही रहो, मक्का फतह हो गया। हाँ यारी लबैक या रसूलल्लाह, हमने मक्का क्या छोड़ा था, काबे का वारिस ही कोई नहीं रहा था यहाँ। और मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि हाफिजा ही तो मेरी मीरास है, कि मैं इस पर तबसरे कर चुका हूँ तुम्हारे सामने कि अली की आमद के वक्त काबे में बुत नहीं थे। जो भी कहता है नकवी साहब झूठ बकता है। अली क्या ये दुश्मनों की काबुल अहबार से ली हुई रिवायतें हैं, जिसने इस्लाम से कीड़े निकालने की कोशिश की है और अली के शरफ को दागदार करने की कोशिश की है। लेकिन अब क्या हुआ, जिस मकान में अली आया वहां तो 360 बुत थे। अक्ल से खुदा मिल जाता है लाहौर वालों। काबे के कलीद बरदार बनु हाशिम थे ना, तो फिर बनु हाशिम की मर्जी के बगैर
किस माई के लाल का जिगर था कि काबे में बुत रख देता। और देखो जो 7 मजदूरियां हजरत इब्राहिम ने मांगी थी अल्लाह से तामीर काबा की, 7 उजरतें, उसमें एक ये भी थी वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, मुझे और मेरी नस्ल में मेरे बेटों को बुतों की परस्तिश से महफूज रखना। अब नस्ल इब्राहिमी में जो जो बेटा भी आएगा वो बुत परस्त नहीं हो सकता। नहीं थे बुत उस वक्त, आए कब? जब हिजरत हो गई मक्के से। काबे का एक वारिस दुनिया छोड़ गया अबू तालिब, 2 वारिस मदीने चले गए नबी और अली, अब काबा बेवारिस, अब रखे गए बुत। यही तो वजह थी इधर मक्का फतह हुआ, यानी खुदा के घर में झूठे खुदा घुसाए, इनका कचूबर ना निकाला जाए। हाँ या रसूलल्लाह ठीक है, लेकिन ये जरा ऊंचे हैं। अल्लाह, अब मुझे शागिर्द इस बात की समझ नहीं आती, जो जमीन पे बैठे बैठे हाथ बढ़ाएं, चले भाई हाथ पहुंचाने की बात ही ना हो, जो जमीन से बैठ के उंगली उठाएं और चौथे फलक पे खड़े हुए चांद का जिगर शक हो जाए। थक गए हो तो अभी वक्त बाकी कल। हाँ जी, कल मजलिस नहीं होगी? अच्छा, तुम जो करो सारा आज ही, तो ये करो आज का आज, कल का कल इंशाल्लाह। आओ मेरी तरफ देखो। नहीं मैंने तो बखल सीखा ही नहीं, आप जानते हो अच्छी तरह से। इशारा करके रसूल पुत्र नहीं गिरा सकते थे। अब मुझे नहीं खबर नकवी साहब, अल्लाह जाने राज क्या था। याली ये जरा ऊंचे हैं, 2 बंदों की कामत, फिर हाथ बढ़ाया जाए तो हाथ पहुंचेगा इनकी गर्दन तक। अब ऐसा है या मैं तुम्हें उठाऊं या तुम मुझे उठाओ। तवज्जो, ताज़ा दम हो, इधर वालों, इधर वालों, बाहर वालों, जीते रहो, हलाली हो मवाली हो। या तू उठा या मैं उठाऊं, या रसूलल्लाह हक यही है, रिश्ते का, मनसब का, ओहदे का, रुतबे का तकाजा यही है। आप हर लिहाज से बड़े, मैं हर लिहाज से छोटा। बेशक मैं कायनात का मौला, तू मेरा भी मौला। मेरा हक बनता है मैं आपको उठाऊं। लीजिए, बस इधर खैबर शिकन का दोष झुका ही था, फौरन सूरह शोरा की आयत आ गई, वाक़िफ़ जनाह का लेमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। अल्लाह कहता है मोमिनीन में से सबसे पहले जिसने तेरी पैरवी की है उसे न झुका, उसके लिए खुद झुक जा। वाक़िफ़ जनाह का, झुकाओ दे अपना कंधा, सूरह शोरा हिलाओ कुरान में कर पे। बस इधर नबी साहब हुक्म खुदा पहुंचा, ज़ाहिर फौरन मेरे रसूल जमीन पे बैठे। सब कुछ जानने वाले रसूल ने पहले अमल किया हुक्म खुदा पे, फिर जिब्रील से सवाल किया, क्यों, मैं क्यों झुकूं? मैं क्यों झुकूं? क्या मैं अली से अफजल नहीं? या रसूलल्लाह, इसमें आपकी फजीलत को क्या दाग लग रहा है? लेकिन बहुत सी इल्लतें हैं, 2-4 बयान कर। तू बयान करेगा, मुहर्रिख लिखेगा, गज़लफर पढ़ेगा, लाहौर के मोमिनों को सुनाएगा, उनके कलेजे में ठंडक उतरेगी, मुकस्सर का जिगर तड़क जाएगा, नशाई को छोड़ होगा। अच्छा या रसूलल्लाह 2-4 बता देता हूँ। अल्लाह कह रहा है, पहली बात तो ये है, तू हबीब खुदा, तू मशीयतुल्लाह, तू सब कुछ। लेकिन इधर देखना, वजहुल्लाह कौन है?
اذن اللہ کون ہے, عین اللہ کون ہے, لسان اللہ کون ہے, ید اللہ کون ہے, جب اللہ کون ہے, نفس اللہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میری تصویر کو نہ جھکا, خود جھک جا. نقوی صاحب کہہ دو سامعین سے, آپ سید ہیں, بزرگ ہیں, کہہ دیں لاہور والوں سے, پتھر برسا دے غضنفر پر دیوانہ سمجھ کے, کہ وہ نجم صاحب, ظہیر صاحب, اب میں دیوانہ ہو گیا ہوں, اب دیوانگی کی بولی بول رہا ہوں. جو علی کا مولا ہے وہ تو اللہ کی تصویر کو جھکا نہیں سکتا, تاکہ کا ملا اللہ کی تصویر کو نماز سے باہر کیسے کر سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے دیوانگی میں میں نے بات پتہ کی یعنی اتنی معزز ہے شاکر جی تصویر الہی, علی کا مولا اسے جھکا نہیں سکتا. تو پھر کوئی سے نماز سے کیسے نکال سکتا؟ اچھا جبریل ٹھیک ہے, ایک تو یہ وجہ, دیکھا کتنا خوش ہو رہا ہے مومن, ایک اور وجہ بیان کر. یا ادھار کر لیں, اللہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ تو اپنی زبان سے تو بولتا ہی نہیں, ہم نے تیرے منہ میں اپنی زبان اپنا کلام رکھ دیا ہے. ما ینطق عن الہویٰ, تو جو کہتا ہے وہ ہم کہتے ہیں. یہ چند دن ہی تو پہلے تو نے کہا تھا, تو گویا ہم نے کہا تھا کیا کہ انا کالسراج وعلی کالشعاع, کہ میری مثال ایک چراغ کی سی ہے اور علی کی مثال اس کی شعاع کی. تو میرے حبیب اگر کسی کو یہ حدیث یاد ہوئی اور تو علی پہ سوار ہو گیا تو چراغ الٹا نہیں ہو جائے گا؟ یہ بھی علی والے ہیں, یہ جب دیوانے ہوتے ہیں کلندر لائن پہ جاتے ہیں. ایک کلندری نعرہ جو کلندر کا نعرہ ہے, جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. بولو بولو
थोड़ी और सैर में करो। अब ये ज़हीर साहब, नजम शाह, ये मसला तो जिब्रील ने बताया कि चूंकि इस हाल तूने अपने आप को चराग से, अली को शुआ से दिया, तो शुआ ऊपर होती है ना, तो बस इसी तरतीब को रख, यूं ना कर चराग को। एक मसला नकवी साहब जिब्रील ने हल किया, दूसरा मैंने खुद हल कर लिया। नहीं, पहले थोड़ा सा आप मेरा साथ दे दें, मुझे एक बात समझाएं, आगे बात सीधी है। यहाँ लाइट चली गई, मिसाल है, तो एक चराग जलाया गया, एक दिया उस जमीन पे था, शुआ चंद इंच ऊपर थी। आपने कहा हमें गजनफर नजर नहीं आ रहा, शाकिर रजी साहब इस चराग को जरा ऊंचा रखिए। जागना जागना हलाल ला दो। अब शाकिर रिजवी ने चराग को पकड़ा, चराग को उठाया और मिंबर पे रख दिया। अब चराग को तो शाकिर रिजवी ने उठा के इधर रखा, शुआ को किसने उठाया? बोलो। मेरी बात लोग हैरान हो रहे हैं कि ये झल्ले क्यों हो गए। मैं बताता हूं क्यों हो गए। भाई शुआ को तो उठाने की जरूरत नहीं, जितना जितना चराग को बुलंद करते जाओगे, शुआ खुद बुलंदी पे टके का मुल्ला हैरान है कि शबे मेराज रसूल के लिए तो बुराक आया, अली कैसे पहुंच गया? भाई रसूल चराग था, अली शुआ थी। शुआ उससे भी थोड़ा आगे जाएगी। शुआ चराग से थोड़ा ऊपर ही जाएगी। इसीलिए तो नकवी साहब चराग को अदना पे रोका गया और शुआ पर्दे के अंदर चले गए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी वाजिद में हूँ। वाह वाह वाह, रसूल ने भी ताकत दी जिब्रील को। जिब्रील वाह, क्या खूब दूसरी इल्लत बयान की है, कुछ और बताओ। सुनोगे? गदीरी तेरा माला ठीक है? हाँ, हर कोई आपने काजमी तुम्हारा माला ठीक? बिस्मिल्लाह।
خدا سے کہ چراغ کو الٹا نہیں کرنا چاہتا خدا، اس لیے مجھے کہا کہ تو اٹھا اور وجہ بیان کر۔ دیکھا قوالی خوش ہو رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے آپ کا ایک دوسرا فرمان معاذ اللہ غلط ہو جاتا اگر آپ علی پہ سوار ہو جاتے۔ کون سا جبریل؟ آپ نے فرمایا ہے 2-4 مہینے پہلے کہ علی منی، اور آپ نے ایسی اونچی آواز سے یہ اعلان کیا کہ 73 فرقوں نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو لکھ بھی لیا۔ چلے تو نہیں گئے نا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ علی منی بے منزلت الراس من الجسد، مجھ سے وہی مثال ہے جو سر کی بدن سے، تو یا رسول اللہ سر اوپر ہوتا ہے بدن نیچے۔ اشرے کی اور کوئی کیسٹ خریدو یا نہ خریدو، شہزادے یہ کیسٹ ہر مومن کو دینا میرے کہنے سے، پیسے لے کے دینا، وقت میں نہ دینا۔ ہاں یہ اور تم بھی لے لینا، کم از کم آج والی ضرور لینا، اسے جتنی دفعہ سنو گے ہدایت کے اور در کھلے گے۔ آؤ نقوی صاحب، میں پھر دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اچھا آؤ آؤ آؤ، علی کیا ہے؟ سر، رسول نبی بدن، علی سر، نبی بدن، علی سر، اور پوچھ ملا سے علی کو نماز سے نکال کے رسول کا سر کیوں کہتا ہے؟ یہ تو جسد رسالت سے سر کو الگ کرنے والی بات ہے بھائی۔ دیکھو اب یہ نہیں کہہ سکتے شہزادے کی ویڈیو اور سی ڈی تو آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن جو فرشتے ویڈیو بنا رہے ہیں یہ تو قبر میں رکھی جائے گی بھائی۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے حق کان میں انڈیلا نہیں تھا، حق میں نے تم تک پہنچا دیا اور آگے تم مختار ہو۔ ہاں بابا، ڈنڈے سے تو دین پھیلا ہی نہیں، اور نہ ہی میں کسی پہ جبر کر سکتا ہوں شاکر بھائی۔ ہاں میرا تو حق ہے حق پہنچا دینا۔ جبریل خوب کہا تم نے، واقعی جسد رسالت الٹا ہو جاتا، مومن خوش ہو رہے ہیں، اور باقر نقوی فرمائش کر رہا ہے ایک وجہ اور بتا دے۔ دیکھا اب یہ تھک گئے ہیں کچھ کچھ۔ ٹھیک ہے جبریل، سمجھ میں آ گیا، اپنی تصویر کو نہیں جھکنے دیتا خدا، چراغ ہدایت کو الٹا نہیں دیکھنا چاہتا، جسم کی ترتیب کو سیدھا رکھنا چاہتا ہے، اور علت بیان کر۔ یا رسول اللہ، چوتھی علت، کیونکہ اب یہ اور فرمائش نہ کر دیں، اس لیے میں آج آخری علت بیان کر رہا ہوں۔ جبریل کہہ رہا ہے ہاں علتیں ابھی اور بہت ہیں ایمان سے، ممبر کی قسم بڑی علتیں ہیں، بڑی علتیں ہیں، وہ پھر کسی مجلس میں بیان کر دوں گا۔ تو آج یہ آخری علت بیان کر رہا ہوں، لیکن یا رسول اللہ وہ بیان اس وقت کروں گا جب آپ علی کو لے کے اٹھیں گے، ابھی تو آپ بیٹھے ہیں۔ جب جبریل نے آیت پڑھی تھی نا سورہ شورا سے، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنا کندھا چکا، فوراً حکم خدا کی تعمیل میں رسول بیٹھ گئے تھے۔
بلا تشبیہ. اب ایسے ہی رسول بیٹھے ہیں, پیچھے سے علی کو اشارہ کیا سوار ہو جا. بالکل اسی طرح منہ کر کے علی سوار ہوئے. فوراً تنظیم نقوی صاحب کاتب تقدیر بولا, کیا آیت سچی ہو رہی ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ, کہ کلمہ طیبہ ترقی کرے تو ان جیسا بنتا ہے. دیکھو رسول کے کندھوں پہ کلمہ ہی تو لکھا ہوا ہے. ایسے علی سوار ہو گئے. یاری بالکل مضبوطی سے جمالے اپنے پاؤں, جما لیے یا رسول اللہ. اچھا یاری میں مزید تجھے سہارا دینے کے لیے تیری پنڈلیاں پکڑ لیتا ہوں. دایاں ہاتھ بلا تشبیہ علی کی داہنی پنڈلی میں, بائیں پنڈلی میں. کچھ کہتے ہوئے اٹھے رسول. مجھے خبر نہیں کہ اس کی نظر میں جلی تھا یا اپنا ولی تھا, یہ مجھے پتا نہیں, بس مجھے اتنا پتا ہے مضبوطی سے پکڑ کے بت توڑنے کے لیے. نہ علی بت توڑ رہے ہیں نہ رسول فرمائش کر رہے ہیں. کافی دیر گزر گئی ہے, بس نبی اپنے وسیع کو دیکھ رہا ہے. سوال کیا, یا علی این وصلتا, کہاں پہنچے ہو؟ آسانی سے اٹھا سکا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ چوتھی علت یہی ہے, اللہ نے آیت بھیجی تھی ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. وہ شجرہ جس کی جڑ زمین پہ, شاخ آسمان پہ. دیکھ لیا شاخ آسمان پہ. علی فرا ہے. بس فیصلہ ہو گیا لاہور والوں, میں جا رہا ہوں, فیصلہ دے دو. کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا قدر مشترک کیا ہے؟ شجر کی شکل کیا بنائی ظاہر رضوی اللہ نے, نیچے رسول, فرا کے طور پر علی. اگر علی شجرہ طیبہ میں ہے تو کلمے میں بھی ملانا پڑے گا. نہیں بارے میں نہیں ہے نا,
نہیں ہے، پھر آسان تجویز ہے، یا شجرے سے نکال، یا کلمے میں ملا۔ کلمہ پڑھا کیوں جاتا ہے؟ تاکہ کفر جائے، اسلام آئے۔ جس علی کے بغیر اسلام نہیں آتا، آج سمجھ آئی، بس آخری بات مجھے آج سمجھ آئی لاہور والوں، آیت تکمیل کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا، آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، دین تمہارا، نعمت میری۔ دین تمہارا، نعمت میری، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور آج میں راضی ہوا کہ اسلام کو دین کہا جائے۔ نہیں نہیں، واقعی تم بے تم اور بے حال ہو چکے ہو، ہاں، اسی لیے تو تھکن ظاہر ہو رہی ہے تمہارے چہروں سے۔ اور جس علی کی ولایت کے بغیر اللہ اسلام کو دین نہیں مانتا، اس علی کے بغیر تیری نماز کو نماز مانے گا؟ چھپانے والوں پہ لعنت، اور وہاں بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کچھ لطف آیا یا وقت گیا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو، مولا تمہارا ذوق مودت زندہ اور پائندہ رکھے۔ ہم نے صرف شجرہ طیبہ کو ہی آسمان میں نہیں دیکھا، اپنے آپ کو بھی آسمان کی بلندیوں پر محسوس کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں اس بلندی کا جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے۔ کیونکہ جو شام سے چل کے آتی ہے وہ ہمارے علم سننے نہیں آتی۔ تھکنا بشریت کا حق ہے، تھک میں بھی گیا ہوں، تھک تم بھی گئے ہو۔ کوئی طویل عریض مصائب نہیں پڑھنا میں نے، بس ایک جملہ اپنی مخدومہ کے لیے سن مجھ سے لینا، پرسا بی بی کو دے دینا۔ ہاں، بس میں نے یہ انتظار نہیں کرنی کہ کتنی آنکھوں میں آنسو آئے اور کتنی ابھی خشک ہیں، کیونکہ جس جس کا مقدر ہے وہاں آنسوؤں کی لکیر پھیل جائے گی اور مجلس کی مالک بی بی خوش ہو جائے گی، اور اس کی خوشی میں ہی نجات کا راز چھپا ہوا ہے۔ تیرے خون رونے والے امام کی زندگی میں 3 لفظ ایسے تھے، جب کبھی سامنے آئے، جب کبھی زبان پہ آئے، جب کبھی تصور میں آئے، پھر قطروں سے لہو نہیں رویا سجاد، پھر خون کا فوارہ۔ جانتے ہو وہ 3 لفظ کیا ہیں؟ جوانی، جوانی، بازار اور پردہ۔ جوانی کے
کے لفظ نے اکبر کی ایمانی نجات دلائی. اللہ اکبر. بازار کے لفظ نے کوفہ اور شام کے بازار یاد دلائے. اور پردے کے لفظ پر پھپھی کا وہ بین یاد آیا جو کربلا سے شام تک علی کی بیٹی نے کیا واہ حجابا ہائے میرا پردہ. بس توجہ کرنی تم نے. 1 منٹ سے بھی پہلے میں ممبر خالی کرنے لگا ہوں. ابن منذر مدائنی بیٹھا ہے بیمار کربلا کے سامنے. کا مولا ایک سوال ہے پوچھو ابن منذر. مولا پوچھنا یہ ہے کوفہ تیری زندگی کا پہلا بازار تھا. ابن زیاد کا دربار تیری زندگی کا پہلا دربار تھا. مولا سوال یہ ہے وہاں آپ کے جذبات کیا تھے؟ جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے اس کے لیے فرمایا ابن منذر میرے صبر کو کیا سمجھتے ہو؟ مولا آپ مصدر صبر ہیں سلطان و صابرین ہیں حجت خدا ہیں. صبر کو صبر کرنا سکھایا آپ نے. فرمایا بازار میں جا کے میں نے 3 مرتبہ یہ دعا مانگی یا لیت امی لم تلدنی ولم اکن کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور بازار میں زینب کو سر ننگے نہ دیکھتا. کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور اپنی پھپھیوں ماں کو سر برہنہ بازار میں نہ دیکھتا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. یقیناً علی کی بیٹی تمہیں دیکھ رہی ہے. ہر آزادار پہ نظر ہے. مسافر شام بی بی کی. مولا ہوا کیا تھا بازار میں؟ بس چھوڑنے لگا ہوں. فرمایا ان آبادیوں سے لے کے گزرتے تھے ہمیں شامی جن آبادیوں میں غیر مسلم آباد تھے. مولا اس کی وجہ فرمایا اس محلے میں جا کے ہمارا قافلہ روک روک کے شمر اعلان کرتا تھا او یہودیو او نصرانیو جس کسی نے علی سے بدلہ لینا ہو آج اولاد علی کا وارث کوئی نہیں. جتنے بدلے چاہو علی کی اولاد سے لے سکتے ہو. نہیں تم 1400 سال کے بعد رو رہے ہو. ابن منذر نے اٹھ کر دیوار سے ٹکرے ماری. مولا یہ اعلان ہوا. ہاں ابن منذر پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ سر جھکا کے مصدر حیا نے فرمایا ہونا کیا تھا ہم نے دادا علی کے بدلے دیے. مولا کیسے؟ فرمایا کیسے نہ پوچھ. جب بدلے دے کے فارغ ہوئے میں نے پھپھی کو نہیں پہچانا پھپھی زینب نے مجھے نہیں پہچانا. ہم دونوں نے مل کے اصغر کی ماں کو نہیں پہچانا اصغر کی ماں نے لیلا کو نہیں پہچانا. بدلے دیتے دیتے ہم پہچان کے لائق نہ رہے. جو بیمار ہیں شفا خصوصاً آغا مجاہد عباس کی شفا کلیت اللہ طالب جاہری کو شفا عزیزم شوق رضا کو شفا کلیت. تنظیم سے نقوی صاحب کے جو حاجات و قضایا ہیں انہیں غایت فراہم جمیع مومنین عمرات کی جو حاجات کو حاضر شریعت کے نزدیک جائز ہے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد اللہم کن ولی کا حجت الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك ونتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد حج الفرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت